بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انیلا 7 سال کی تھی جب اس کے سگے چچا نے اسے اپنی ہوس نکالنے کے لیے جنسی زیادتی کا نشانہ بنا دیا تھا۔ جب 11 سال کی ہوئی تو چچا کے بیٹے نے ساری رات کسی وحشی درندے کی طرح نوچ کھایا۔ 16 سال کی ہوئی تو اس کے سگے باپ نے اسے جسم فروشی کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس کا باپ ہی اس کے جسم کی کمائی کھاتا رہا۔ اس کے بدن پر پڑنے والے زخم کے نشانات کی مد میں حاصل ہونے والی رقم سے اس کا باپ اپنی شراب خرید کر پیتا تھا اور مختلف خواتین کو اپنی ہوس کی پیاس بجھانے کے لیے گھر پر لے آتا تھا۔ فیس بک پر ایک گروپ میں میرے کچھ کمنٹس دیکھ کر اس نے مجھے فرینڈ ریکویسٹ بھیجی، جو کچھ دن تک انتظار والی فہرست میں موجود رہی۔ اس کے بعد اس نے مجھے ان باکس میں میسج کیا۔ تھوڑی سی بات ہونے کے بعد اس نے میرا واٹس ایپ نمبر مانگ لیا۔ شدید ڈپریشن کا شکار تھی وہ اور کاؤنسلنگ چاہتی تھی۔ نمبر لینے کے بعد اسی رات تفصیل پوچھنے پر اس نے سب کچھ بتانا شروع کیا اور 3 گھنٹے تک مسلسل کال چلتی رہی۔ اس کی کپ کپاتی ہوئی آواز سے واضح ہو رہا تھا کہ سب کچھ بتاتے ہوئے وہ کس تکلیف سے گزر رہی تھی، اور اس کے آنسو۔ اسی دوران وہ کہنے لگی، سوری وسیم صاحب، میں نے وقت کا بھی خیال نہیں کیا اور آپ کی فیس تک نہیں پوچھی۔ میں نے کہا میں کسی مجبور یا ضرورت مند سے کوئی فیس نہیں لیتا، مجھے بس یہ بتائیں کہ آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں۔ کہنے لگی، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کسی نے میرے اندر سے بہت سارا درد نچوڑ لیا ہو۔ 3-4 دن تک روزانہ بات ہوتی رہی اور آگے کی داستان کچھ یوں تھی۔ جب اس کا اپنا باپ اس سے جسم فروشی کا دھندا کروا رہا تھا تو اسی دوران اس کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی۔ اس لڑکے نے اپنی باتوں سے اس کا دل جیت لیا اور پھر اس سے شادی کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ انیلا اس بات پر حیران تھی کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی عثمان مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ انیلا کی نظر میں عثمان کوئی انسان نہیں بلکہ فرشتہ تھا۔ وہ اس فرشتے کے ساتھ اپنی ساری زندگی عزت کی چادر تلے اور محبت کے دامن میں گزارنے کے خواب دیکھنے لگی۔ انیلا کے باپ نے شادی کے لیے 5 لاکھ روپے کی رقم ادا کرنے کا کہا، جو عثمان ادا نہیں کر سکتا تھا۔ پھر انیلا نے بغاوت کرتے ہوئے گھر سے بھاگ کر عثمان سے شادی کر لی۔ شروع کے 6 ماہ کا عرصہ بہت خوشی سے گزر گیا، لیکن اس کے بعد عثمان نے اپنی اوقات دکھانا شروع کر دی۔ انیلا کو جسم فروشی کرنے پر مجبور کرنے لگا اور روز کا جھگڑا، روز کا تشدد معمول بن گیا، اور ایک بار پھر سے انیلا جسم فروشی کے اسی دھندے میں واپس لوٹ گئی جہاں سے وہ نکل کر آئی تھی، مگر اس بار معاملہ کچھ مختلف تھا۔ اس بار اسے یہاں لانے والا فرشتہ تھا، کیونکہ انیلا نے کبھی فرشتے نہیں دیکھے تھے۔ وہ عثمان کو ہی فرشتہ سمجھتی تھی، جس گھر میں وہ کسی کی بیوی بن کر رہتی تھی، جس بستر پر وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہوتی تھی، اسی گھر میں، اسی بستر پر وہ مختلف اوقات میں مختلف مردوں کے ساتھ ہوتی تھی۔ 2 بچے بھی پیدا ہو گئے۔ اب وہ 2 بچوں کی ماں ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بیوی بھی تھی، لیکن اب بھی جسم فروشی کے بازار کا راستہ ہی اس کا راستہ تھا۔ انیلا کا شوہر انیلا کو اپنے کسٹمر کے ساتھ بستر کے لمحات میں چھپ چھپ کر دیکھا کرتا تھا اور اس طرح اس کو لذت ملتی تھی۔ اسی دوران عثمان نے انیلا کو اپنی بہت ساری مجبوریاں بتانے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے مستقبل کا لالچ بھی دیا اور 2 مہینے کے لیے ایک کنٹریکٹ پر دبئی بھیجنے کے لیے رضامند کر لیا۔ انیلا اپنے بچوں کو چھوڑ کر روتی ہوئی 2 ماہ کے لیے دبئی چلی گئی۔ اس دوران بھی میری بات ہوتی رہی اور وہ وہاں کے مسائل بیان کرتی رہی۔ نہ دن کو سکون تھا نہ رات کو۔ ایک دن مجھے یاد ہے کہ وہ شدید بیمار تھی، لیکن پھر بھی ہر 5 منٹ بعد یا 1 گھنٹے بعد کوئی کسٹمر آ جاتا اور وہ کال کاٹ کر چلی جاتی۔ میں نے آرام کرنے کا مشورہ دیا تو کہنے لگی، آرام تو اب قبر میں اترنے کے بعد ہی مل سکتا ہے، بلکہ تب بھی مشکل ہے کیونکہ گناہوں کی ایک طویل فہرست ہے۔ ایک دن مجھے میسج آیا کہ وسیم صاحب ابھی بات ہو سکتی ہے۔ میں نے مصروفیت کی وجہ سے معذرت کرنا چاہا، لیکن اس نے خدا کا واسطہ دیا تو میں سمجھ گیا کہ ضرور کوئی بڑی مشکل ہے، تو میں نے خود ہی کال کر لی۔ وہ روتے ہوئے بتانے لگی، میں یہاں جس کے قرضے اتارنے آئی ہوں، وہ وہاں میرے بستر پر دوسری خواتین کو لا کر عیاشی کر رہا ہے۔ جو مرضی کرتا، کم از کم مجھے تصاویر اور ویڈیوز تو نہ بھیجتا۔ وہاں میرے 2 چھوٹے بچے بھی ہیں۔ 1 گھنٹے تک بات ہوتی رہی اور وہ کچھ ہی دیر بعد ریلیکس ہو گئی، کیونکہ بات تو ساری سننے کی اور تسلی دینے کی ہوتی ہے۔ سننے والے کان اور تسلی دینے والا لہجہ بڑی شفا ہیں۔ خیر وہ 2 ماہ بعد واپس اسلام آباد آ گئی اور پھر 15-20 دن تک ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ میں کچھ دن بعد لاہور اور پھر اسلام آباد کے ٹور کے لیے روانہ ہوا۔ میرا سٹیٹس دیکھ کر انیلا نے ملنے کا کہا اور اگلے دن ہماری ملاقات ہوئی۔
وہ چاہتی تھی کہ اس کی زندگی پر ایک مکمل کتاب لکھی جائے تاکہ اس کی ساری زندگی کا درد اس ایک کتاب میں سما جائے، جو میری نظر میں ناممکن تھا، کیونکہ مجھے لگتا ہے دریا کو کوزے میں بند کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک انسان اور خاص طور پر ایک طوائف کے درد کو ایک کتاب میں بند نہیں کیا جا سکتا۔ کیفے پر چائے پیتے وقت کہنے لگی، وسیم صاحب، یہاں بہت سے لوگ مجھے جانتے ہیں، تو ملاقات کرتے وقت آپ کو ڈر نہیں لگا؟ آپ کی عزت اور مرتبہ خراب ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا، میں نے کبھی لوگوں کی فکر نہیں کی، اور میں ایک انسان ہوں، اس وقت ایک انسان کے ساتھ ہی بیٹھا ہوں، لوگ کیا سوچتے ہیں مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا۔ انیلا نے جواب دیا، میں ایک انسان نہیں بلکہ طوائف ہوں۔ میں نے کہا، آپ انسان ہیں اور ایک عورت ہیں، میں ہر عورت کی عزت کرتا ہوں، تو آپ ایک طوائف کو ایک عورت جیسی عزت دیتے ہی کیوں ہیں؟ انیلا، میں آپ کی بھی اتنی ہی عزت کرتا ہوں جتنی میں اپنے گھر کی خواتین کی کرتا ہوں۔ کہنے لگی، توبہ توبہ، استغفار وسیم صاحب، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ خدارا اپنے گھر کی خواتین کو میرے ساتھ مت ملائیں۔ میں نے پھر سے کہا، آپ میرے لیے اتنی ہی قابل احترام اور عزت دار ہیں جتنی میرے گھر کی خواتین۔ وہ یہ جملہ سن کر بہت روئی تھی، اور جب میں نے رونے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگی کہ ہمیں بس گالیاں سننے کی عادت ہوتی ہے، اتنے اچھے جملے ہضم کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ انیلا میں صرف ایک چیز کی طلب تھی، اور وہ یہ تھی کہ کوئی اس سے بہت ساری باتیں کرے، اس کی باتیں سنے، اس کی ساری داستان سنے اور تسلی دے، اس کی پریشانی میں اسے سہارا دے۔ ایک طوائف کے جسمانی جذبات دفن ہو چکے ہوتے ہیں، اسے مردوں کا کوئی چسکا نہیں ہوتا۔ میں چائے پیتے وقت اسے مسلسل دیکھ رہا تھا۔ یقین کریں کہ بہت خوبصورت تھی، وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، اور اس کی آنکھیں بہت کچھ چھپانے کا ہنر بخوبی جانتی تھی۔ میں چائے پیتے وقت سوچ رہا تھا کہ اتنا خوبصورت چہرہ یوں ٹکے ٹکے کے عوض فروخت ہونے کے لیے تو خدا نے نہیں بنایا، اور نہ انیلا نے کبھی ایسا سوچا تھا، لیکن اپنے ہی سگے رشتے اور حالات کی گردشوں کا طوفان انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ آج کے دور میں عزت کی چادر دینے والے محافظ مرد کسی نعمت اور فرشتے سے کم نہیں ہوتے۔ اس کے بعد انیلا سے میری کوئی بات نہیں ہوئی، اس نے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ کچھ دن بعد میں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو نمبر آف تھا، اور واٹس ایپ اور فیس بک سے مجھے بلاک کر دیا گیا تھا۔ مجھے انیلا کی وہ بات یاد آ گئی، میں آپ سے صرف ایک بار ملنا چاہتی ہوں۔ جس دن میری یہ خواہش پوری ہو گئی تو میں آپ سے پھر کبھی رابطہ نہیں کروں گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، اور مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علم روم کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ